اس کی بالادستی اور اس کو بنانے یا امینڈمنٹ کی بات آتی ہے تو پیپلز پارٹی کا ہر اول دستے کا کردار سامنے ہوتا ہے، اور یہ تاریخی ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب وہ 73 کا کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا اس وقت بھی پیپلز پارٹی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو اور اس وقت کے اپنے بدترین اور بہت ہی سخت مخالفین اسمبلی میں موجود تھے، جو بہت بڑے اکابرین تھے، اور مجھے احترام ہے، آج بھی ان کی پارٹیز کے لیے احترام ہے، مگر شہید چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو لباس پہنانے کے لیے، کیونکہ کوئی بھی ریاست بغیر آئین کے وہ ننھے مننے سے بغیر لباس میں گھومنے پھرنے والے بچے کے مترادف ہوتی ہے، تو وہ جو لباس پہنایا ریاست پاکستان کو، ایک پاکستان کے ملک کو، تو وہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی وہ رول پلے کیا جو آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا۔ اس کے بعد جب اس آئین کو قدغن لگائی گئی اور خاص طور پر 8ویں ترمیم لائی گئی تھی 50B کی، وہ جب ختم کرنے کی بات آئی تو پھر ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا رول بنتا تھا اس ملک میں۔ ہم اقتدار میں نہیں تھے، مگر 2006 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے اس وقت کی بڑی مخالف جماعت PMLN کے ساتھ بیٹھ کے ایک COD سائن کیا تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو آئین کو ٹھیک کریں گے۔ نقطہ میجر یہ تھا، اور جب ہم اقتدار میں آئے تو 2010 میں اس ملک میں کوئی کلرک بھی اپنے پاور پر کمپرومائز نہیں کرتا، مگر ایک پاورفل شخص جس کا نام پریزیڈنٹ آصف علی زرداری تھا، انہوں نے خود سے پارلیمنٹ کو کہا، پارلیمنٹ نے کوئی قرارداد منظور نہیں کی تھی کہ جناب آئین کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم آپ کے پاور لینا چاہتے ہیں۔ ایک پاورفل شخص نے پارلیمنٹ کو یاد دلایا کہ یہ جو پاور پریزیڈنسی میں پڑے ہوئے ہیں یہ آپ کے ہیں، یہ اس ملک کی منتخب پارلیمنٹ کے ہیں، اور پارلیمنٹ مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا، اور انہوں نے اپنے پاور پارلیمنٹ کو دیے، اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کہا، پھر ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی میں بھی تمام مخالف جماعتیں موجود تھیں، اور 10 مہینے سے زیادہ اس پہ کام ہوا، دن رات کام ہوا، اور پھر جا کے 18th امینڈمنٹ آئی اور 8ویں ترمیم ختم ہوئی۔ وہ قلم جو جنبش قلم سے ایک اسمبلیوں کو ختم کر دیتا تھا، وہ قلم توڑ مروڑ کر پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے پھینک دیا ایوان صدر سے، کیونکہ وہ جمہوری تھے، کیونکہ زرداری صاحب ایک جمہوری جماعت کے سربراہ تھے، اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کا چہرہ ہے بھائی جان۔ آپ پیپلز پارٹی پہ سوالات کرتے ہو، آگے چل کے اس میں بڑی ڈیٹیلز ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مگر پیپلز پارٹی کے تاریخی رول کو ایک بار پھر آپ کے نظر رکھنا چاہتا ہوں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کم عمر سیاستدان ہیں اس ملک کے، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ ریئل یوتھ لیڈر ہے اس ملک کے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ جب ملک 26ویں آئینی ترمیم کی طرف جا رہا تھا تو اس میں ایک جو فقدان تھا، جو مسئلہ تھا، جو اس آئینی ترمیم کو پاس ہونے سے رکاوٹ تھی، وہ تھا اعتماد، وہ تھا رابطہ، وہ تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کرنے کا، وہ تھا تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم اور ٹیبل پر نیگوسیشن کرنے کا۔ کس نے رول پلے کیا؟ کیا مجھے ایک بار پھر یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس نے یہ رول پلے کیا؟ اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی انتھک محنت اور محنت سے زیادہ دانش مندی نے ایک بار پھر بھٹوز کا رول اس ملک میں ثابت کر دکھایا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ عمر کے کم ضرور ہے، اور نوجوانوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ جذباتی ہیں، وہ کسی سے بات نہیں کرتے، مگر میں آج کی پریس کانفرنس سے پوری قوم کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری جو امید پاکستان ہے، ان کی موجودگی میں انشاءاللہ کوئی بھی جمہوریت کے خلاف نہ بات کر سکتا ہے،
न साजिश कर सकता है, अगर करेगा तो नाकाम रहेगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की दानिशमंदाना हिकमत अमली और रोल की वजह से उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को इकट्ठा किया, उनसे बात की, और जो एक बदतरीन आइन की दुश्मन जमात इस मुल्क में मौजूद है, जो सियासी जमात बिल्कुल नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसको भी मौका फराहम किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मौका फराहम किया कि आए जनाब, सियासी लीडर बनने का एक बेहतरीन मौका है आपको, सियासी जमात बनने का बेहतरीन मौका है आपको कि एक अमेंडमेंट हो रही है, पहले तो आप उस पर कंसेंसस पैदा करें, अगर नहीं है तो आप मुखालफत करें। दो चीजें होती हैं, या ही या शी, या आप मुखालफत करें या हिमायत करें, या तरमीम की हिमायत में वोट दें या तरमीम की मुखालफत में वोट दें। ये घूंघट पहन के बैठने वाले लोग सियासी नहीं होते, जो ना हिमायत में नजर आए ना मुखालफत में नजर आए। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान की बातों को माना, और हमें मालूम था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को यह इल्म था अच्छी तरीके से कि ये जो अमेंडमेंट जो मुसवदे से निकाली जा रही थी वो इनपुट पीटीआई का था, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई जिद नहीं की, वो वापस करवाई खुद से भी और हुक्मरानों से भी। ये बहुत बड़ी बात है कि अक्सरियत मौजूद होने के बावजूद 2 महीने से ज्यादा का एक डायरेक्ट डायलॉग जो पूरी कौम देख रही थी मीडिया के सामने, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कर दिखाया। और तमाम सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बात हमारी नहीं कि पीपल्स पार्टी के अराकीन तारीफ कर रहे हैं, बात यह है कि खुद वो सीनियर सियासतदान जो इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं, और बल्कि आगा साहब इस बात के गवाह होंगे कि वहां पर जब निजी कचहरियों में उनके अराकीन बैठते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। ये रिकॉर्ड की बात है। बाकी मैं ना मानूं तो वो एक शख्स की है जिसकी वजह से उनके जो वुकला लीडर है आजकल, वो भी कह रहे हैं कि हमारी सियासत दांव पे लगी हुई है। तो जनाब आली, इस 26वीं आईनी तरमीम के जो सम्राट होंगे और जो मेन बेनिफिशरी होंगे वो इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जंग उन महकूम और मजलूम लोगों के लिए थी जो 20-20 सालों तक सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपने केसों का इंतजार करते, या तो कमजोर मुआशी हालत में वकील करना छोड़ देते थे और घर बैठ जाते थे मायूस होकर, और केस पेंडिंग में होते थे। वो मैं सिविल और क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा हूं। या वो जिरगे में चले जाते थे कि जनाब आली कोई सुनवाई नहीं होती, हम प्राइवेट कोई जिरगा कर लेते हैं। जब जिरगा होता था तो उस पर एक्शन हो जाते थे कि जनाब आप तो जिरगा कर रहे हैं, आप तो आइन के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो आप भी ना सुनवाई करें, वकील के पैसे भी ना हो, जिस लोगों के पास जिरगे में भी ना जाए तो जाए कहां। दरअसल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उम्मीद बने हैं इस तरह पेंडिंग में रहने वाले उन हजारों लाखों बेकसूर लोग जो साबित करने के मुंतजर है, उनकी उम्मीद बने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। अब ये बेंचेस जब अलग होंगी, जब उनके केसेस स्पीडली सुने जाएंगे, तब इस मुल्क की कौम एक बार फिर बिलावल भुट्टो पे फख्र करेगी। आखिर में मैं सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल में जो इलेक्शन हुई है कल, उसमें जो मुंतखब इंडिपेंडेंट ग्रुप का जो पैनल आया है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूं। और ये इस बात की तरफ इशारा है और अमली इक़दाम है, कदम है कि जिस इदारे की वजह से हमारे से सवालात होते थे कि जनाब आप ये काम गलत करने जा रहे हैं, तो जनाब आली वो कल ही इलेक्शन हुआ है, अभी तो वो शाही भी नहीं खुश्क हुई उस कागजों से 26वीं तरमीम की। उस इलेक्शन में आपको बदतरीन शिकस्त हुई है उस सोच को जो इस मुल्क के महकूम अवाम की हिमायत में मंजूर होने वाली तरामीम की मुखालफत कर रहे हैं, मुखालफत जुबानी कर रहे हैं, टॉक शोज में कर रहे हैं। मैंने कहा हमने मौका दिया कि आप सियासी बने। आज मैं ये सवाल रखना चाहता हूं कि कितने वोट पड़े इस 26वीं आईनी तरमीम जब मंजूर होने जा रही थी। आपका दावा है कि हमारे पास 80 लोग हैं, चलो मैं कहता हूं आपके पास 50 लोग हैं। कितने अपोज में वोट आए
المیہ ہے اس وقت کی سیاست کا، اور آنے والے دور میں جب 26ویں ترمیم پہ تبصرے ہوں گے تو پارلیمنٹ کے اور سیاست کے طالب علم کہیں گے کہ یہ تو بڑی مقبول ترمیم تھی، حمایت میں تو اتنے ووٹ آئے، مخالفت میں 4 ووٹ آئے، مخالفت میں 12 ووٹ آئے۔ مطلب آپ کا وجود تو ہے، پارلیمنٹ کے باہر مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ اچھا ہوتا کہ اس ترمیم کے اگینسٹ میں آپ کے 80 ووٹ ہوتے، وہ تاریخ کا حصہ ہوتا، ریکارڈ کا حصہ ہوتا کہ جی ہم نے تو مخالفت کی، 80 ووٹ دیے، جو ہمارے میں طاقت تھی ہم نے 80 ووٹ دیے۔ وہاں پر تو شرمندگی ہے آپ کو، پارلیمنٹ کی دیواروں کے سامنے تو آپ شرمندہ ہیں، باہر آپ بالکل سلطان رائی بنے بیٹھے۔ تو یہ بڑا المیہ تھا ملک کی سیاست کا کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں جب یہ ترمیم منظور کی جا رہی تھی، مخالفت میں ووٹ نہیں آئے، مخالف جماعت موجود ہے، تو یہ قوم ان سے پوچھنا چاہتی ہے، یہ سیاسی کارکن ان سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر اپوزیشن میں ووٹ کیوں نہیں پڑے؟ آپ کی بڑی مہربانی۔ دیکھیں، پہلی بات تو اب تک کوئی میچور ڈسکشن نہیں ہے 87ویں ترمیم کے بعد، مگر جب 73 کے کانسٹیٹیوشن میں 1 سے لے کے 26ویں ترمیم تک ہم آ گئے کوانٹٹی وائز، تو اس میں کوئی عواقب نہیں ہے، کوئی ایسا قدغن نہیں ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ آئندہ بھی آئین میں ترامیم نہ کرے۔ اسمبلی موجود ہے، اسمبلی میں پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں، اور اس ملک کے عوام، جمہوری اداروں، فنڈامنٹل رائٹس کے لیے جب بھی ضرورت پڑی ترامیم کرنے کی تو 26ویں، 27ویں، 28ویں، 29ویں، 30ویں امینڈمنٹ آ سکتی ہے۔ پارلیمنٹ کو اپنے کام سے کوئی روک نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ارباب، بات یہ ہے کہ یہ تو مینگل صاحب بتا سکتے ہیں کہ زبردستی کہاں ہوئی ہے، لیکن ہم نے یہ سنا ہے مینگل صاحب کے کینڈیڈیٹ کو یا مینگل صاحب کے سینیٹرز کو کہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ مینگل صاحب اور مینگل صاحب کے ورکروں نے زبردستی مجھ سے ایک پریس کانفرنس کروائی۔ حقیقت کیا ہے یہ مینگل صاحب بتا سکتے ہیں یا زیادتی کرنے والے بتا سکتے ہیں یا وہ سینیٹر صاحب بتا سکتے ہیں، چونکہ ہم تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ نظر آنے والی حقیقت یہ ہے کہ یہ بات کیٹیگوریکلی کلیئر تھی کہ یہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے اور وہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، اپنے فیصلہ انہوں نے سنایا ہے۔ یہ مینگل صاحب کو بتانا چاہیے کہ ارباب صاحب نے کتنا ظلم کیا ان کے ساتھ۔ دیکھیں، پہلی بات تو مولانا کی جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ میڈیا کی رپورٹنگ والی بات کو اگر میں کوٹ کروں کہ ان کو یہ تھا کہ آئینی جو عدالت، برابری، سراسری جو سلوگن تھا چیئرمین صاحب کا، اساں گھروں تھا ایتری، عدل انصاف اجیتری، تو وہ عدل اور انصاف کے لیے جو ترامیم آئینی عدالت کے نام سے تھی وہ آئینی بینچ میں کنورٹ ہو گئی اور چیئرمین صاحب نے اس بات کو مانا۔ اس پہ اعتراضات مختلف پولیٹیکل پارٹیز کر رہی تھی، پی ٹی آئی کے بھی بیانات آپ کے سامنے تھے، تو مولانا صاحب نے وہ بات رکھی اور بلاول صاحب نے انا نہیں کی کہ جی وہ پارٹی خود بات کرے، انہوں نے کہا چلو ہم مان لیتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ کہیں سے مسودہ آ جائے گا تو مسودہ پارلیمنٹ کے اندر سے آئے گا، پولیٹیکل لیڈرشپ سے آئے گا۔ اس میں اگر حکومت ضروری سمجھے گی کہ 27ویں ترمیم آئے تو اس کا ٹائم ڈیوریشن نہیں ہوتا سیاست کے اندر، وہ کل بھی وہ ہمیں دے سکتے ہیں، 1 مہینے کے بعد بھی دے سکتے ہیں، 1 سال کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ جس نے بھی مسودہ یا کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہی اور ہماری لیڈرشپ سے اگر انہوں نے بات کی، انگیج کی، تو وہ اس وقت کی بات ہوگی کہ وہ 27ویں ترمیم کن مقاصد کے لائی جاتی ہے، وہ پہلے ہمیں کنونس کریں گے، اس کے بعد نیگوسیشن ہوگی اور اگر ہم مطمئن ہوئے تو ضرور کریں گے۔
آپ کی حکومت میں ایک شخص کے ساتھ آج کل ایک انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. وہ شخص جو ایک زمانے میں آپ کی پارٹی میں ایک اہم کردار ادا کرتا تھا, اسماعیل لاہری میں بات کر رہا ہوں. اس کی خواتین کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے, ان کے بچوں کو اسکولوں سے اٹھایا جاتا ہے, اس کو مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے, میں نہیں جانا چاہ رہا. پیپلز پارٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے پارٹی کی حکومت میں اتنا بڑا ظلم, اتنے بڑے انسانی حقوق کی وائلیشن, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو آپ نے جس شخص کا نام لیا, آج کل ان کی حمایت میں ضرور بات ہو رہی ہے, اور شکر الحمدللہ کہ جب وہ مثال طور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے قریبی تھے, جب قریبی تھے تو ان کے اوپر بہت بڑی تنقید ہوتی تھی کہ جی بڑا ظالم ہے, یہ ہے, وہ ہے, اور ان کے اوپر مختلف کیسز بھی ہیں. آج اگر ان کو مظلوم قرار دیا جاتا ہے تو میں صرف اتنا کہوں گا, زیادہ مجھے ان کے کیسز کا کوئی پتہ نہیں ہے, ڈیٹیل نہیں ہے میرے پاس. کیسز کچھ پرانے ہیں, کچھ شاید نئے داخل ہوئے ہیں. اس ملک میں عدالتیں موجود ہیں, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ امینڈمنٹ کروائی اس لیے ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ حکومت وقت اگر کسی شخص سے زیادتی کرتی ہے, کسی بھی شخص سے, تو وہ عدالتوں میں جائیں اور اپنا انصاف لیں. کوئی وقت آج شہید ایسی بات ہوتی تھی تو بننے لگاتی تھی, آواز نہیں ہوتی تھی. ابھی حالت یہ ہے کہ اس پارٹی کا کوئی ضبط کر کے کوئی آواز اٹھاتی ہے, حالانکہ یہ ایک دشمن منصوبہ ہے. میرے خیال میں سوال کا جواب تو یہ صحافی جو اسمبلی کی رپورٹنگ کرتے ہیں وہ دے سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اگر کہیں بات نہیں کی 6 کینالز کی. میں آپ کے سوال کا جواب اس طریقے سے دے سکتا ہوں کہ کل بھی پالیسی اسٹیٹمنٹ ایریگیشن منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس سندھ اسمبلی میں دی ہے. پولیٹیکلی پیپلز پارٹی سندھ کے صدر اور ایم پی اے نثار کھوڑو نے ارسا ایکٹ کی ترمیم کی جو بات کی تھی وفاقی حکومت نے, اچھا مزہ اس بات میں سنتا ہوں کہ جناب یہ ترمیم آ گئی ہے اور پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے. جناب عالی, یہ ترمیم آئی نہیں ہے, وفاقی حکومت نے اشارتاً یہ بات کی تھی, اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے, سندھ اسمبلی نے سخت احتجاج کیا, ایک قرارداد آئی اور یونانیمسلی وہ قرارداد پاس ہوئی ہے ریسنٹلی سندھ اسمبلی سے. فیڈرل میں بھی ہمارے لوگ وہاں پر مخالفت کرتے ہیں. یہ تو ہوئی پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے اندر کی بات. میں اگین کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پانی ویسے ہی نہیں ہے, ڈاؤن اسٹریم کوٹری ویسے ہی ہماری جو ہے وہ تباہ ہے, ڈیلٹا ویسے ہی ہمارا تباہ ہے. دیکھیں ڈیم تب بناتے ہیں, اسٹور اس چیز کو کیا جاتا ہے جو آپ کے پاس وافر مقدار میں ہو. ہمارے پاس تو پانی کی شارٹیج ہے, ہم تو رو رہے ہیں شارٹیج, پینے کے پانی کے لیے رو رہے ہیں. تو جب آپ کے پاس اسٹور ہی نہیں ہے پانی تو آپ اس کیسے اسٹور کرنے کے لیے ڈیم بنائیں گے. اور پولیٹیکلی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کے علم میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسمبلیوں میں تو مخالفت ہے, سینٹ میں ہے, نیشنل اسمبلی میں, سندھ اسمبلی میں اگر زبردستی کی گئی, یہ کینال آپ 6 کی بات کرتے ہیں, اگر ایک کینال بھی بنایا گیا تو پیپلز پارٹی دمادم مست کلندر کرے گی اپنے صوبے کے لیے, کیونکہ صوبے کا اربوں روپے کا ایک تو معاشی قتل ہوتا ہے اور ہمارا انسانی بھی قتل ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ اطمینان رکھنا چاہیے, سندھ کے عوام کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہم مزاحمت کریں گے, دمادم مست کلندر کریں گے, اور کسی نے اگر زبردستی تھوپی یہ پالیسی تو سندھ کے لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہنی. اور دوسری بات پتہ ہے کہ اس میں ہمیں پانی کی ضرورت, خالی پانی کی ضرورت, ہمیں سمندر میں بھی ضرورت ہے پانی کی. تو ایسی کوئی سوچ نہیں سکتا. ابھی بھی ہمیں لاس ہو رہا ہے کہ کتنے لاکھ ایکڑ زمین ہماری ضائع ہو رہی ہے جو سمندر کھا رہا ہے, اور ہمارا ماہی گیر اس سے پریشان ہے. تو یہ ناممکن بات ہے. ہاں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی جا سکتی جو ہو رہی ہے. ایک بات پہلی بات, یہ الزام کہیں سے اٹھا تھا, اور یہ الزام تھا ارسا ایکٹ میں تبدیلی کا کہ جی پریزیڈنٹ ہاؤس میں منظوری دی گئی ہے. جناب عالی, پریزیڈنٹ آف پاکستان پہلے تو وہ پاور نہیں ہے کہ وہ ڈائریکشن دے پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ وہ کرے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے موجودہ جو پاورز ہیں, جو پارلیمنٹ قانون پاس کرتی ہے, چاہے وہ سمپل
या आईनी तरमीम, उस पे साइन करता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये तरामीम तो फ्लोर पे आई नहीं है, ये तरामीम तो पार्लियामेंट से ना डिस्कस हुई है ना मंजूर हुई है, तो प्रेसिडेंट कैसे मंजूरी दे सकता है? इसलिए इस प्रोपेगेंडा का दम हमने इस तरीके से तोड़ा कि बिलफर्ज अगर आपकी बात ठीक है कि प्रेसिडेंट ने मंजूरी दे दी है, तो फिर सिंध असेंबली ने करारदाद किस रुकन ने पेश की थी? अपोजिशन ने नहीं, पीपल्स पार्टी के सिंध के सदर ने पेश की, और यूनानिमसली हमने उस करारदाद की सूरत में उसको अपोज किया है। तो जब आप कहते हैं कि एक सिंधी, पहली बात तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, दूसरी बात कि अगर उनकी मंजूरी होती, हमारी नीयत में कोई गड़बड़ होती, तो सिंध असेंबली जो पीपल्स पार्टी मौजूद है उसके एक रुकन ने, निसार अहमद खोड़ो साहब ने ये करारदाद लाई, हमने मुखालफत की, आज भी कर रहे हैं और कल भी फ्लोर ऑफ द हाउस इरिगेशन मिनिस्टर ने किया। देखिए, पहली बात आपने कहा कि जो 27वीं तरमीम है और मंसूर अली शाह की हिमायत में किसी रुकन ने अगर हमारे ने बयान दिया है, तो जारी वो लॉयर हैं, किस सेंस में बयान दिया वो वजाहत खुद करेंगे। दूसरी बात यह थी कि आपको फारूक एच नाइक की स्टेटमेंट तो कोट कर लिया आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी कोट करना था, जिसने कहा कि मुझे ना काजी फायज ईसा से कोई काबिल एहतराम है। ये कानून तो मैंने कहा कि 25 करोड़ उन महकूम अवाम के लिए है जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि 85% सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं जो पेंडिंग है, 15% इस मुल्क में आईनी पिटीशनें होती हैं, और जज साहिबान आईनी पिटीशन को ज्यादा टाइम देते हैं क्योंकि शायद उसमें ब्रेकिंग चलती है, मगर उन केसों में अगर कोई फैसला हो तो कोई खबर भी नहीं लगती 2 कॉलम की। तो बिलावल भुट्टो साहब ने दरअसल निजाम को ठीक करने के लिए अमेंडमेंट की बात की है। जस्टिस तो रिटायर हो जाएंगे 3-3 सालों में, 1-1 सालों में, कहां से रहेगा जस्टिस मंसूर? ना साकिब रहा, ना इफ्तिखार रहा, ना बंदियाल रहा, जो भुट्टो सीयू कहते थे। तो इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस विजन को एक शख्स के पैरामीटर में ना देखा जाए। और जहां तक आपने एक आमिर के बेटे की बात की, देखें वो असेंबली में मौजूद है, उनके के हल्के के अवाम ने उनको वहां पे भेजा है, उनसे हमारे इख्तिलाफात अपनी जगह पे मौजूद हैं। वो अगर ये बयान देते हैं तो बयान से आईनी तरमीम नहीं होगी। अगर वो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्स, तो इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए हमारा एक पॉलिटिकली स्टांस है कि हम किसी भी एक इदारे के लिए अलग कोर्ट की बात नहीं करते, मगर इस मुल्क की नीड है अमन अमान की, इस मुल्क में दहशतगर्दी है, इस मुल्क में एक ऐसी जमात जो इक़्तिदार में थी तो 40,000 दहशतगर्द छुड़ा लिए, जिनके हाथ आज भी आप सहाफियों, सिविल हमारे लोगों के, हमारे फोर्सेस के लोगों से रंगे हुए हैं। वो तो जवाब दे, 40,000 दहशतगर्द क्या कर रहे हैं? वो यही काम कर रहे हैं जो आज खैबर पख्तूनख्वा में है। तो अमेंडमेंट उस शख्स की ख्वाहिश या बयान से नहीं आएगी, उसको पेश करनी चाहिए ऐवान में और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी चाहिए। बाद में आईनी बेंच का मामला पहुंच गया, तो आपको क्या लगता है कि जो बेंच बनती है, सुप्रीम कोर्ट में भी एक होगी, फिर सूबे में एक बेंच बनेगी, एक बेंच में 2-3 जज बैठे, एक दिन में कितने केसेस सुनेंगे? काम यहाँ पर 5,000 10,000 से ज्यादा सिर्फ कोर्टों में केसेस वेरियस हमारे, तो आपको लगता है कि सिर्फ एक बेंच ये मामला हल हो सकता है? देखिए दोनों चीजें अलग हैं। आपके सवाल को मैं बाइफर्केशन कर देता हूं। एक आपने बात की कि केसों की तादाद बहुत बड़ी है, बिल्कुल ठीक बात है। आपने इस बात को लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये तरामीम करवाई हैं। वो जो आईनी कोर्ट होगी वो सिर्फ इस मुल्क के 15% केसेस जो आईनी और पॉलिटिकल पिटिशंस होंगी उनको सुनेगी। बाकी आपकी बात ठीक है कि जजों की तादाद बहुत बड़ी कम है और जजों की तादाद को बढ़ाया जाए ताकि वो जो आम कोर्ट में बैठ के जो सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं पेंडिंग वो हैं, उसमें काम करने की ज्यादा और स्पीडली जरूरत है। तो वो केसेस वो सुनेंगे और कोई भी सिविल और क्रिमिनल केस आईनी अदालत में नहीं जाएगा। और अच्छी बात यह होगी कि आईनी अदालत रोटेशन वाइज हर सूबे से उनका जज बनेगा, इस्लामाबाद से लेकर 4 सूबों का। तो ये बैलेंस होगा, क्योंकि एक सूबे से अगर 5 मरतबा जज आएगा तो उसमें ये तवाज़ुन बिगड़ जाता था कि कोई एक पार्टी को शायद कोई फायदा ना दे। तो तमाम कम तादाद है,
پٹیشنز کی، اس کی الگ بینچ قائم ہو گئی. اچھا، بینچ کے لیے اور عدالت میں فرق یہ ہے کہ بینچ کو آئینی کوڈ مل گیا. نام کی ایک درستگی تھی اور ہم جمہوریت پسند تھے، ہم نے بات مان لی کہ ہم عدالت سے بینچ تک آ گیا. میں نے عرض کیا کہ پارلیمنٹ ہر وقت اپنی گزری ہوئی کی ہوئی ترامیم کو ٹھیک کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن ترامیم کر سکتی ہے اور پھر آگے بڑھ کے اس کے نمبر 50 تک بھی چلے جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے اس طرح میچور چیزیں ہوتی جائیں گی اور ترامیمیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو NHC ایوارڈ ایک ایسی چیز تھی جو شہرت تھی لوگوں کے لیے، معاشی طور پر صوبوں کے لیے. مگر جب 18ویں ترمیم نہیں تھی تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت آپ سابقہ جو ایوارڈ تھا ان کے جتنے بھی % کاٹنا چاہیں کاٹ سکتے ہیں. مگر 18ویں ترمیم کے بعد NHC میں آپ 5 سال کے بعد اضافہ کر سکتے ہیں. اگر اضافہ نہ ہو تو ₹1 1% آف ایوارڈ کی بات نہیں کر رہا، سنگل ₹1 بھی چینج کرنے کے لیے آپ کو آئینی 2/3 میجارٹی سے آئینی ترمیم لانی پڑے گی. تو یہ تو آئینی کورڈ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اچھی ہیں، آگے بھی اس طرح کی ترامیم آ سکتی ہیں. تھینک یو. کیمرہ اور مائک باہر لے آنا.